الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آخری پارہ پڑھ رہے ہیں، 30واں پارہ۔ اس میں پہلی سورت سورہ نبا ہے۔ نبا کا معنی خبر ہوتا ہے۔ یہ دوسری آیت میں یہ لفظ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ نبا ہے۔ عما یتساءلون، یہ لوگ کس بات کا سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے بارے میں، جس میں یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ ان کو عن قریب لگ پتہ جائے گا۔ اللہ وہ نہیں جس نے زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑوں کو کیل ٹھوکے، پہاڑوں کے کیل زمین میں ٹھوکے، اور تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، اور تمہاری نیند کو باعث راحت بنایا، اور رات کو تمہارا لباس بنایا، اور دن کو کمانے کا ذریعہ بنایا، اور اوپر تمہارے 7 آسمان بنائے، اور سورج لگا دیا، پانی نازل کر کے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا۔ وہ رب تمہیں کہہ رہا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، تمہارے ساتھ ہمارا وعدہ یوم الفصل کا ہے، قیامت والے دن ملاقات ہوگی۔ اس دن سور میں پھونکا جائے گا اور تم فوجوں کی شکل میں آ جاؤ گے، اور آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس میں سوراخ ہو جائیں گے، پہاڑوں کو چلایا جائے گا اور وہ سراب بن جائیں گے۔ سراب ہوتا ہے جو دور گرمی میں سڑک پر جیسے پانی نظر آتا ہے، وہ سراب، اس طرح ان کی حیت ہی چینج ہو جائے گی۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ یہ جو شیشہ ہوتا ہے یہ پتھر سے بنتا ہے، تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہو سکتا ہے زیادہ گرم کرنے سے۔ قیامت والے دن اتنی شدید زلزلے اور آگ ہوگی کہ جس سے یہ پہاڑ ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گے اور نظر نہیں آئیں گے، بلکہ ان کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی۔ پھر جہنم کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو گھات میں بٹھایا ہوا ہے، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اس میں مدتوں رہیں گے، کبھی ان کو کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ملے گی۔ ٹھنڈی تو ایک ہوتی شدید ٹھنڈی جو باعث عذاب ہو، وہ وہاں ہوگی، لیکن جو باعث راحت ہو وہ والی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اور ان کو پیپ اور گرم پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، الیاذ باللہ۔ اس کے بعد متقین کا تذکرہ ہے، وہ باغات میں اور انگوروں میں، اور لڑکیاں ہم عمر ان کی بیویاں ہوں گی، اور پینے کے چھلکتے ہوئے کٹورے ہوں گے، اس میں کوئی کسی قسم کا لغو یا جھوٹ نہیں ہوگا۔ اس دن جبریل امین اور فرشتے سب بنا کر کھڑے ہوں گے، اور لوگ کوئی اللہ کے سامنے بات کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کا نقشہ کھینچا ہے۔ دوسری صورت جو ہے النازعات، نازع کا معنی ہوتا ہے کھینچنا۔ وقت نزاع آپ نے اردو میں بھی استعمال سنا ہوگا، جب روح کھینچی جاتی ہے۔ تو والنازعات غرقاً، ان فرشتوں کی قسم ہے جو اندر گھس کر روح کھینچ لیتے ہیں۔ والناشطات نشطاً، جو اس کا بند کھول دیتے ہیں اور تیرتے ہوئے رب کے پاس لے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے جاتے ہیں، جو پوری دنیا کا نظام چلاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد پہلی اور دوسرے سور کا تذکرہ ہے۔ پہلے سور میں پھونکا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسرافیل کی ڈیوٹی سور پھونکنے کی لگی ہوئی ہے، اور اس نے منہ میں سور لیا ہوا ہے، اور رب ذوالجلال کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہا ہے، اور آنکھ جھپکتا نہیں کہ کہیں میں بند کروں اور اللہ کا حکم ہو جائے اور میں لیٹ ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کیسے نخرے کروں دنیا میں؟ حالت تو یہ ہے کہ اس نے منہ میں سور لیا ہوا ہے۔ جب پہلی بار پھونک مارے گا فصائق من فی السماوات و من فی الارض، زمین و آسمان کی سب مخلوق تباہ ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ سور میں پھونکے گا تو پھر سارے کے سارے زندہ ہو کے رب کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ مذاق کرتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گی، وہ سیدھا ہڈیاں، کیا دوبارہ ہم اٹھ سکیں گے؟ ان کی سب باتیں جھوٹ ثابت ہوں گی اور تمہیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد تھوڑا موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے مقابلے میں تھوڑا سا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، مکے والو تم باز آ جاؤ، تمہارا بھی ایسا ہی حال ہوگا۔ کیا تمہیں دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ یا آسمان کو جو اللہ نے بنایا ہے، اس کو بلند کیا ہے، اور زمین کو بھی قابل رہائش بنایا ہے، اس میں کھانا پانی کا انتظام، پہاڑ اس میں گاڑ دیے ہیں، اور جب بڑی مصیبت آئے گی تو پھر جہنم کو سامنے کر دیا جائے گا، اور آخر میں جہنم کے کچھ احوال کا تذکرہ ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ ان سے کہو کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سورہ عباسہ، عباسہ وتولی، اس کا معنی ہوتا ہے تیوری چڑھانا اور منہ پھیر لینا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن ام مکتوم آئے، تو وہ نبینہ تھے، تو انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا۔
آپ کے پاس کوئی مکے کا چودھری بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے حرص تھی آپ کو کہ یہ مسلمان ہو جائے، آپ تھوڑا ناپسند کر رہے ہیں کہ میں مصروف ہوں اور آپ بیچ میں انٹرپٹ کر رہے ہیں، آپ تو بعد میں بھی آ سکتے ہیں، تو میرے ساتھی ہیں آپ، اب یہ بندہ قابو آیا ہے، اس کو میں تھوڑا سمجھا لوں۔ تو رب ذوالجلال نے یہاں اصلاح فرمایا کہ آپ نے تیوری چڑھائی اور آپ نے منہ پھیر لیا، وہ اصلاح چاہتا ہے اور اس کی طرف آپ رغبت نہیں کر رہے، اور وہ اصلاح نہیں چاہتا اس کی طرف آپ رغبت کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب اصلاح فرما دی، تربیت فرما دی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان غریبوں میں زیادہ بیٹھا کرتے تھے۔ فرمایا مدینہ میں مسجد نبوی میں ٹولیاں گروہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سیٹھوں کا ہے، تاجروں کا ہے، یہ کسانوں کا ہے، تو مجھے اگر آپ نے تلاش کرنا ہے ابغونی فی ضعفائکم، تو مجھے تلاش کرو اپنے کمزوروں میں۔ وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، تمہاری مدد بھی کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے اور تمہیں رزق بھی کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی کچھ تعریفیں ہیں، یہ نصیحت ہے، جو چاہے حاصل کرے، عزت والے صحیفوں میں ہے، بہت بلند مقام ہے، اور یہ بڑے نیک پاک فرشتوں کے ہاتھ میں ہے۔ انسان بڑا ناشکرہ ہے، دیکھتا نہیں کہ میں کہاں سے گزرتا ہوا کیسے بنا ہوں، اور پھر جناب اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو فوت کر کے قبر میں ڈال دیا، اور اب جناب یہ بہت تکبر کرتا ہے۔ اپنے کھانے کی طرف نہیں دیکھتے، کیسے ہم پانی ڈالتے ہیں اور کیسے اگاتے ہیں، اور کیسے تمہارے لیے زمین کو پھاڑ کر کے طرح طرح کے پھل، زیتون اور انگور اور کھجور اور ہر قسم کے یہ تمہارے لیے نکالتے ہیں، تو اس رب کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ یہ آخرت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب بڑی مصیبت آ جائے گی تو پھر انسان اپنے بھائی سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے بھاگے گا، ہر شخص اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ کچھ چہرے اس وقت سفید ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور کچھ بڑے پریشان ہوں گے۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر ہے۔ سورہ تکویر ہے، تکویر کا معنی ہوتا ہے کور کرنا، کسی کو چھپا لینا۔ کور کا لفظ اور تکویر عربی میں ایک ہی معنی میں ہے، انگلش اور عربی میں۔ جب سورج کو ڈھانپ دیا جائے گا، ستارے وہ بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور جب اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، جب جانوروں کو جمع کر لیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بکری سینگ والی نے دوسری کو مارا ہوگا، اس کو سینگ لگائے جائیں گے، وہ اتنی دیر اس کو مارے گی۔ تو جنگلوں کے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ جب زندہ درگور کرنے والی سے پوچھا جائے گا تمہیں کیوں قتل کیا گیا، جو آخرت کے احوال ہیں، جہنم کو تیز کر دیا جائے گا، جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ 3-4 چیزوں کی قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا یہ قرآن کسی جن شیطان کی تو الزام لگاتے ہو کہ یہ جن ہے کوئی، ام بھی جنتن، ایسا نہیں ہے، یہ تو جبریل امین لے کر آئے ہیں، ان کے ذریعے پہنچا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصلی حالت میں بھی دیکھا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور وہ غیب پر بخیل نہیں ہیں، جو غیب کی بات اللہ کی مخلوق کے لائق ہوتی ہے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ انفطار ہے۔ انفطار کا معنی ہوتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، جب ستارے جھڑ جائیں گے، جب سمندر پھٹ جائیں گے، اور جب قبریں پھوٹ جائیں گی۔ انسان تمہیں کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا، غرور میں، دھوکے میں ڈال دیا؟ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو برابر کیا، جس شکل میں چاہا اس میں پیدا کیا، حقیقت میں تمہیں مرنا یاد نہیں ہے۔ تم پر ہمارے فرشتے تمہاری ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے ہیں، جو تمہیں اس کا اعمال نامے کی شکل میں پیش کر دیا جائے گا۔ آخر میں جہنمیوں اور جنتیوں کا تذکرہ ہے۔ ایک صورت ہے متففین، تففہ کا معنی ہوتا ہے جو ماپ تول میں کمی کرتا ہے، تو ان کی یہاں پر مذمت بیان کی ہے۔ جب لیتے ہیں تو ان کے باٹ اور ہوتے ہیں، دیتے وقت ان کے باٹ اور ہوتے ہیں۔ خبردار، فاجر لوگ سجین میں ہوں گے اور نیک لوگ وہ علیین میں ہوں گے۔ اور آپ کیا جانو علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ان کا رجسٹر ہے لکھا ہوا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کو جھٹلانے والوں کا رد کیا ہے، اور آخر میں جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر کیا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، جو نیک لوگ ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے اور اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہروں پہ بڑی تر و تازگی ہوگی۔ ان کو رحیق مختوم والی شراب پلائی جائے گی، یعنی مہر زدہ، جو بالکل یہ خود ہی کھولیں گے۔ یہ وہ میدان ہے جس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہم تو تجارت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں ادھر ادھر مقابلے کرتے ہیں، حقیقت میں آخرت کا وہ میدان ہے
وہ لوگ جو جرم کرتے تھے وہ دنیا میں مومنوں کو دیکھ کر ہنسا کرتے تھے، آج مومن ان پر مذاق کریں گے اور ہنسیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگلی صورت ہے انشقاق۔ انشقاق مانا ہوتا ہے پھٹنا، شق ہو جانا۔ جب آپ نے شق کمر کا لفظ سنا ہوگا، کمر کا پھٹ جانا، تو جب آسمان پھٹ جائے گا اور زمین لمبی کر دی جائے گی اور اس میں جو خزانے ہیں وہ نکال کر باہر پھینک دے گی۔ جو شخص جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا وہ اس کا حساب آسان ہوگا، خالی ٹوٹل پورا ہوگا، خالی اللہ کا فرمائے گا یہ تو نے کام کیے تھے، وہ ایڈمٹ کر لے گا اور معاف کر دیا جائے گا۔ اور جس کا اعمال نامہ اس کے پیچھے دیا جائے گا کمر پر، تو یہ بعض آیات میں ہے الٹے ہاتھ میں، بعض آیات میں ہے کمر پر، تو الٹا ہاتھ ہی اس کا کمر پر لگا دیا جائے گا، اس میں اعمال نامہ ہوگا، والعیاذ باللہ، وہ جہنم میں جائے گا، والعیاذ باللہ۔ اس کا تذکرہ ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو ایمان والے اور عمل صالح والے ہیں ان کا اجر منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ اگلی صورت بروج ہے۔ بروج برج ہوتے ہیں، برج بڑے بڑے ستونوں کو بھی کہتے ہیں۔ والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم ہے جو برجوں والا ہے۔ آخرت کے دن کی قسم ہے، شاہد اور مشہود کی قسم ہے۔ اس میں اصحاب اخدود کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ سابقہ ایک بادشاہ تھا عیسائی، یہ یمن کے علاقے میں، جو اس کی بات پر ایمان نہیں لاتے تھے ان کو عذاب دیتا تھا اور ان کو آگ میں، خندق میں آگ جلا کر اس میں پھینک دیتا تھا۔ ایک بچے کو پھینکا تو ماں کو کہا کہ اب تمہیں بھی پھینکیں گے، تم ایمان سے پھر جاؤ، تو وہ بچہ بول پڑا، کہنے لگا کہ آپ جو چاہو کر لو، میں اپنے ایمان سے پھرنے، اماں آپ آ جاؤ، یہ آگ نہیں گلزار ہے، تو وہ بھی پھینک دی گئی۔ یہ قصہ یہاں پر بیان ہوا ہے۔ ایمان والوں کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہے، رب الجلال بہت محبت کرنے والا، بخشش والا، اور اس کی صفات کا تذکرہ ہے، اور جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا نہایت کمزور اور یا نہایت ہی مختصر فرعون اور ثمود کا تذکرہ کر کے یہ سورت ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ طارق ہے۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم ہے اور رات کو چڑھنے والے ستارے کی قسم ہے۔ یہ چمکدار ستارہ ہے۔ اس کے بعد انسان کے پیدا ہونے کے مراحل تھوڑے سے بیان ہوئے ہیں کہ یہ اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا ہوا ہے، خلق من ماء دافق۔ تو یہ جو اچھلنے کی صفت ہے یہ اس پانی کی ہے جس سے انسان بنتا ہے، اسی سے ہی غسل واجب ہوتا ہے۔ جو میاں بیوی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو کوئی تھوڑی تری محسوس کرتے ہیں اس سے، یا کوئی چیز غلط دیکھ لی، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ جو اچھلنے کی کیفیت قرآن نے بیان کی ہے اس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ اس کی قبر اور سینے سے نکلتا ہے پانی۔ اس کے بعد آسمان کی قسم، زمین کی قسم ہے کہ یہ قرآن بڑا فیصلہ کن ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ الاعلیٰ ہے۔ اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے بلند۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح بیان کرو اپنے رب کی جو اعلیٰ ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کے دلائل میں سے ایک ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا، جس نے تقدیر بنائی، جس نے کھانے زمین سے نکالے، چارہ نکالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تھی نا تو بہت جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ بھول نہ جائے۔ فرمایا آپ تسلی رکھا کریں، سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو آپ کے دل میں ڈال دیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں۔ ہاں، جو چیز ہم بلوانا چاہیں گے وہ بھول جائے گی۔ ان کو نصیحت کرتے رہیں اور یہ نصیحت ان کو فائدہ دے گی۔ سیذکر من یخشیٰ، جو ڈرنے والا ہے وہ نصیحت حاصل کر سکے گا، اور جو شقی ہے، بدبخت ہے، وہ جہنم میں جائے گا، نہ اس میں زندگی ہوگی نہ موت ہوگی۔ اور جو اپنے آپ کو پاک کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے۔ غاشیہ کا معنی ڈھانپ لینے والی۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، آپ کے پاس ڈھانپ لینے والے کی خبر پہنچی ہے۔ یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے، یوم الغاشیہ۔ اس دن چہرے ڈرے ڈرے ہوں گے، کام کر کر کے تھک جانے والے پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ دو وجہ ہے، لا الہ الا اللہ، وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے رہے ہوں گے، اعمال قبول نہیں ہوں گے، یا محمد رسول اللہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے بغیر اپنے امام پیشوا اور اپنے اہل گہرے کی بات مانتے رہے ہوں گے، اس لیے بھی ان کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کچھ چہرے بڑے نرم ہوں گے اور اپنی کمائی پر بڑے خوش ہوں گے، بلند جنتوں میں ہوں گے، اور ان کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو یہ اونٹ کی طرف ہم نے کیسے بنایا؟ ہر جاندار میں تقریباً بازوؤں اور ٹانگوں میں دو دو ہڈیاں ہوتی ہیں، اونٹ کی 3 ہوتی ہیں، اور اس کے بیٹھنے اٹھنے کا انداز بھی الگ ہے،
اور یہ اس کو شیر نہیں کھاتا، چیتا نہیں کھاتا، اور یہ سب بکریاں درختوں کو نیچے سے کھاتی ہیں، یہ اوپر سے کھاتا ہے، اور یہ ہفتہ 10 دن 2 ہفتے پانی کے بغیر صحرا میں جی سکتا ہے۔ تو یہ اس کی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بیان کی ہیں کہ اس کو دیکھتے نہیں ہم نے کیسے بنایا، آسمان کو کیسے بلند کیا، پہاڑوں کو کیسے نصب کیا، زمین کو کیسے مسطح بنایا۔ تو یہ یہاں پر وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ کہ زمین کو ہم نے کیسے سطح بنائی اس کی۔ تو یہ ان لوگوں نے اس سے دلیل پکڑی ہے جو کہتے ہیں کہ زمین گول گیند کی طرح نہیں بلکہ توے کی طرح ہے۔ باہر صورت ان کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ سورہ فجر ہے، یہاں پہ فجر کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ فجر ہے۔ 10 راتوں کی قسم ہے، یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی پہلی ہیں، اور 3-4 اور قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عاد کا، ثمود کا، فرعون کا، ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے انجام کا تذکرہ کیا ہے۔ انسان بڑا عجیب ہے، جب اللہ آزمائے اور اس کو نعمتیں دے تو کہتا ہے وابے واہ اللہ نے بڑی عزت دی ہے، اور جب اس کو آزما لے اور اس کو اس کا رزق تنگ کر دے تو پھر کہتا ہے لو جی مجھے اللہ نے ذلیل کر دیا ہے۔ تمہاری عادت تو یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے، اور تم مسکین کے کھانے کی تلقین نہیں کرتے، اور تم سارا مال لپاٹ کر کھاتے چلے جاتے ہو اور مال سے بڑی محبت کرتے ہو۔ اس کے بعد کچھ آخرت کا اور کچھ جہنم کا تذکرہ ہے۔ قیامت والے دن کہے گا کاش میں نے اپنی اصلی زندگی کے لیے کچھ کما لیا ہوتا۔ اس دن اللہ تعالیٰ جیسا پکڑے گا کوئی نہیں، اور عذاب کوئی نہیں دے سکے گا، العیاذ باللہ۔ سورہ بلد ہے، بلد سے مراد مکہ ہے، شہر۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں اور آپ اس شہر میں موجود ہیں۔ 2-3 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے اوپر قدرت نہیں رکھتے، ہم تمہیں پکڑ نہیں سکتے، ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے تمہارے لیے، آپ یہ سمجھتے ہو آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، ہم نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، ہونٹ دیے ہیں، اور تمہیں ہم نے ماں کے دودھ پینے کی طرف ہدایت کی، بعض نے میں یہ معنی کیا ہے۔ لیکن جو ہم نے تمہیں الٹیمیٹ ویژن دیا تھا تم نے پورا نہیں کیا، جو ہم نے آپ کو مقصد دیا تھا تم نے پورا نہیں کیا۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ ترغیب دلا رہا ہے غریب کو کھانا کھلانے کی، یتیم کو، مسکین کو، ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگلی صورت ہے سورہ الشمس، چونکہ اس میں سورج کی قسم ہے، والشمس وضحاہا، اور قمر، اور اس کے بعد چاند آ جاتا ہے، اس کی قسم ہے، اور دن کی اور رات کی قسم ہے، آسمان کی اور زمین کی قسم ہے، نفس کی قسم ہے۔ نفس کو اللہ تعالیٰ نے فجور اور تقوی دونوں کا الہام کیا ہے، چاہو فجور کرو چاہو تقوی اختیار کرو، مگر دونوں کا انجام الگ الگ ہوگا۔ لیکن قد افلح من زکاہا، جس نے اس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد تھوڑا سابقہ قوموں کا تذکرہ ہے۔ واللیل، یہ سورہ لیل، اس میں رات کی قسم اٹھائی ہے۔ رات جب چھا جائے، دن جب واضح ہو جائے، تمہاری جو کوششیں ہیں مختلف ہیں، کوئی نیکی کر رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے، تو جو اللہ واسطے دے اور تقوی اختیار کرے اور نیکی کی تصدیق کرے، اس کے لیے ہم اچھا، آسانی کا، جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور جو بخل کرے گا اور بے پرواہی کرے گا اور اچھی بات کی تکذیب کرے گا، ہم اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے۔ تو دیکھو انسان کے عمل پر ہی آسانیاں ہیں، یہ ادھر جائے گا تو ادھر کی آسانی ہو جائے گی، توفیق اللہ کی اور کوشش انسان کی۔ میں تمہیں جہنم سے ڈراتا ہوں جس میں بدبخت داخل ہوں گے، جھٹلانے والے، منہ پھیرنے والے، اور جو نیک لوگ ہیں پھر ان کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الضحیٰ ہے، الضحیٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، اس کی قسم ہے، رات کی قسم ہے۔ آپ کو ہم نے چھوڑا نہیں۔ پہلی وحی کے بعد 3 سال وحی نہیں آئی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے یہ آیت نازل کر کے قسمیں اٹھا کر کہا ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں، ہم آپ کو اتنا دیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ یتیم نہیں تھے، اللہ نے جگہ دی، آپ راستے سے ہٹے ہوئے تھے، اللہ نے راستہ دیا، آپ فقیر تھے، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، اب آپ بھی ایسا ہی کرو۔ یتیم نظر آئے تو اس کو ڈانٹو نہیں، اور اگر کوئی مانگنے والا ہو تو اس کو ڈانٹو نہیں، اور اپنی نعمتوں کا اظہار کرو۔ جو اللہ نے آپ کو نعمت بیان کی ہیں اس کا اللہ کی نعمتوں کا اظہار بھی اس کا شکریہ ہے، تکبر نہ ہو اس میں تو جائز ہے۔ اس کے بعد سورۃ علم نشرح، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ شرح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، شرح صدر۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اس کا احسان جتلا رہا ہے، میں نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا۔ بڑے بڑے لوگ ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں، دعات جو دین کے داعی ہیں خاص طور سے ان کو اپنے سینے کھول کر رکھنے چاہیے۔
ہم مسجدوں میں کوئی آ گیا، کوئی آ کر لیٹ گیا، پنکھا چلا لیا، ہے پنکھا کیوں چلایا، بل کس نے دینا، اس طرح کی باتیں، حالانکہ اجتماعی کاموں میں بل بھی ادا ہو ہی جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو آنے دو، مسجدوں کو بھرو، مسجدوں میں لچک، مسجدوں میں کشش پیدا کرو اور اپنا سینہ کھول کر رکھو، جتنا آپ خرچ کرتے جاؤ گے اللہ اور دیتا چلا جائے گا۔ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ پھر آسانی ہے، تو ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہو گئیں۔ ہمیشہ یاد رکھو جب بھی تنگی آئے دو آسانیوں کا انتظار کرو۔ سورت 3 ہے، 3 کا معنی ہوتا ہے یہ آپ کی انجیر اور زیتون کی قسم ہے، طور سینین کی سینا، جو سینا میدان میں طور پہاڑ ہے اس کی قسم ہے، اور اس بلد امین مکہ کی قسم ہے۔ انسان کو ہم نے بہترین شکل میں بنایا ہے، لیکن یہ اپنی کرتوتوں سے بہت نیچے چلا جاتا ہے، مگر جو ایمان والے عمل صالح والے ہیں ان کا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد سورت العلق ہے، یہ پہلی سورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ غار حرا میں تھے، اللہ کر رہے تھے، تو جبریل امین آئے، انہوں نے کہا پڑھو، بولے میں تو پڑھ نہیں سکتا، تو انہوں نے دبایا، پھر کہا پڑھو، تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ تو انسان کی پیدائش کا تھوڑا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد انسان کو سکھایا جو یہ نہیں جانتا تھا، پھر یہ متکبر ہو جاتا ہے، آخر کار رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ آپ جانتے نہیں اس بندے کو جو نیکی سے منع کرتا ہے، نماز سے منع کرتا ہے، تو ایسے شخص کے خلاف ہم اپنے فرشتوں کو حرکت میں لائیں گے اور اس کو تباہ برباد کر دیں گے۔ اس سے مراد مکے کے ابو جہل جیسے لوگ ہیں۔ سورہ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ فجر تک سلامتی والی رات ہے، اسی میں فیصلے ہوتے ہیں۔ یہی شب برات ہے، یہی شب قدر ہے۔ 15 شعبان والی رات کے بارے میں ایسی روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ اس کے بعد سورت البینہ ہے، بینہ کا معنی ہوتا ہے واضح دلیل، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرک ایمان لانے والے نہیں ہیں، منفکین حتی تأتیہم البینہ، وہ چھوٹنے والے کھلنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس رسول آ جائے جو اللہ تعالیٰ کی مطہر اور پاکیزہ صحیفے پڑھ کر ان کو سنائے۔ ما تفرق الذین اوتوا الکتاب، لیکن یہ دعویٰ ہے ان سے پہلے لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ واضح قسم کی کتاب آئے تو مان جائیں گے، وہ نہیں مانے تھے۔ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ خالص اللہ کے بن جاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں اور ایمان والے ہیں وہ کائنات کے بہترین لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں وہ کائنات کے شر البریہ، بدترین ہے، گٹر کے گندے کیڑوں سے بھی گندے ہیں وہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد سورہ زلزال ہے، زلزال کا معنی زلزلہ، جب زمین کو خوب زلزلہ کے ساتھ ہلا دیا جائے گا، زمین اپنے خزانے نکال دے گی، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا کہا ہوگا۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی مل جائے گی۔ ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، اتنا بھی اللہ تعالیٰ چھپائے گا نہیں۔ عادیات ہے، عادیات کا معنی ہوتا ہے بھاگنے والے گھوڑے، تو مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم ہے، وہ گھوڑے جو چنگاریاں نکالتے، دشمن میں صبح صبح دشمن پر غارت گری کرتے ہیں اور غبار اڑاتے ہیں، دشمن کے اندر گھس جانے والے ہیں، یہ سارے گھوڑوں کی قسم اٹھا کر فرمایا انسان بڑا ناشکرا ہے اور خیر کی بڑی اس کو طمع رہتی ہے۔ تو اس میں تھوڑا مرنے کے بعد کے تذکرے ہیں۔ القارعہ، کھڑکھڑانے والی، وہ کیا ہے؟ اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ کھڑکھڑانے والی سے مراد قیامت ہے، یہاں قارعہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ تو جس کا اعمال نامہ بھاری ہوگا وہ جنت میں ہوگا، اور جس کا اعمال نامہ بھاری نہیں ہوگا وہ جہنم میں ہوگا، والعیاذ باللہ۔ سورہ تکاثر، تکاثر کثرت سے ہے، تکاثر کا مطلب ہوتا ہے باہم مقابلے میں کثرت کرنا، یعنی کثرت حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگانا، مقابلہ کرنا۔ تمہیں کثرت میں مقابلے نے غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لیں۔ تو یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اصل ٹارگٹ جو آخرت بنانے والا ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں، اور کثرت میں مقابلہ چل رہا ہے، میرا بنگلہ بڑا ہو جائے، میری کار نہیں ہو جائے، اسی میں مقابلہ چل رہا ہے۔ تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے بعد سورہ العصر ہے، مجھے زمانے کی قسم ہے،
سب انسان ناکام ہیں، 4 کام کرنے والے کامیاب ہیں: ایمان والے، عمل صالح والے، دعوت اللہ کا کام کرنے والے، اور ان تینوں کاموں پر صبر کرنے والے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ان 4 پیپروں میں کتنوں میں پاس ہیں۔ اگر ایک میں بھی فیل ہوئے تو ان الانسان لفی خسر، ناکام ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد سورہ الہمزہ، ہمزہ کا مطلب ہوتا ہے تانا دینے والا، عیب لگانے والا۔ ان لوگوں کے لیے جہنم کی وادی ہے جو تانا دینے والے، عیب لگانے والے ہیں، جو مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ ان کو آگ میں ڈال کر اوپر سے بند کر دیا جائے گا، جیسے پریشر کوکر کا تصور ہے نا، وہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر۔ سورہ الفیل ہے، فیل کا معنی ہاتھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تھوڑا پہلے یہ ہاتھی آئے تھے اور انہوں نے کعبۃ اللہ کو گرانے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر چڑیاں بھیجی تھیں، جنہوں نے 5-6 میں پتھر تھے، وہ پھینکتی تھی، تو ہاتھیوں کو اللہ نے تباہ کر دیا تھا۔ یاد رکھو، جب مسلمان کعبۃ اللہ کو نقصان پہنچانا چاہے گا تو پھر چڑیاں نہیں آتی، کافر آئے گا تو چڑیاں آئیں گی۔ یہ دیکھ لو آپ، اس کے بڑے واقعات معروف ہیں۔ قریش صورت ہے، یہ ہم نے کیوں کیا کہ ہم نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی؟ لإیلاف قریش کی الفت کے لیے۔ وہ گرمیوں اور سردیوں میں قافلے نکالتے ہیں، تو ان کے لیے امن قائم کرنے کے لیے ہم نے کیا۔ تو قریش والوں، تم پر اللہ کا احسان ہے، اس کا حق یہ ہے کہ تم نبی پر ایمان لے آؤ۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ معون صورت ہے۔ اس کا معنی آپ نے وہ شخص دیکھا جو قیامت کا انکار کرتا ہے، اور یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کے کھانے کی تلقین نہیں کرتا۔ آپ اندازہ لگاؤ کتنی بار یہ لفظ آ چکا ہے۔ وہ لوگ جو دوسروں کو مانگنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ادھار نہیں دیتے، تو ان کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مذمت بیان کی ہے۔ سورہ کوثر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کا تذکرہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لوگوں کو پانی پلائیں گے، تو تم نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ کافرون، آخر 4 کل شروع ہو گئے ہیں۔ اے کافرو، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں نہیں کروں گا، جس کی میں کرتا ہوں اس کی خالصتاً تم نہیں کرتے، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ اس کے بعد سورت نصر ہے، جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی اور لوگ دین میں داخل ہونے لگ گئے، اب اللہ اللہ کیا کریں، اب حمد بیان کریں، استغفار کریں، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رونے لگ گئے تھے۔ تبت یدا ابی لہب، یہ صورت لہب میں ابو جہل کے کفر پر مرنے کا تذکرہ ہے، اور اس کی بیوی کے بھی کفر پر مرنے کا تذکرہ ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ 10 پاروں کے برابر صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یہ صورت فلق ہے، اس میں صبح پھوٹنے کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے، تو اللہ کے رب ہونے اور اس کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پناہ لینا ہر مخلوق سے، اور ہر قسم کی جو انگلیوں میں پھونکنے والے، گروں میں پھونکنے والی، جادو کرنے والی، سب کے خلاف اللہ کی پناہ لینے کا تذکرہ ہے، اور حاسد کی حسد سے بچنے کا بھی تذکرہ ہے۔ سورۃ الناس ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے رب الناس کی پناہ لی ہے، مالک الناس کی پناہ لی ہے، معبود، توحید ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات تینوں ہی اس میں بیان ہوئی ہیں۔ تو جو شیاطین کے مختلف وسوسے ہیں اور جو جنوں انسانوں میں سے، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی پناہ لی گئی ہے۔ ان تینوں صورتوں کا، آخری 3 صورتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے، سوتے وقت ہاتھوں میں تھتکار کر پڑھ کر جسم پر پھیرتے تھے 3 دفعہ۔ تو آپ بھی کیا کریں، اور آپ کے جو بچے ہیں ان کو بھی پھونک مار دیا کریں۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔